السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ آفاق، اسود، خولا اور اسما 4 بہن بھائی تھے۔ آفاق کی پہلی بیوی ایک بیٹی کو جنم دے کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئی تھی۔ رونا کی پیدائش کے 1 ہفتہ بعد ہی آفاق نے دوسری شادی معصومہ سے کی تھی۔ 2 سال بعد ان کا بیٹا زرجان پیدا ہوا تھا۔ اسود کی شادی کائنات سے ہوئی تھی۔ خدا نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ زوہان سب سے بڑا تھا، پھر ذیحان اور آخر میں جانا تھی جو اپنے باپ بھائیوں کی لاڈلی تھی، لیکن ایک بے رحم دشمن نے اسے ان سب سے چھین لیا تھا۔ وہ سب ابھی تک اس کی جدائی کے روگ سے نکل نہیں پائے تھے۔ تیسرے نمبر پر خولا تھی جس کی ایک ہی بیٹی نگین تھی، اور چوتھے نمبر پر اسما تھی جس کی شادی صحاب سے کی گئی تھی۔ اسما بھی جانا کے ساتھ ہی اس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ تب سے صحاب اور اس کی فیملی حویلی نہیں گئے تھے۔ ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی ایک اور وجہ تھی۔ وہ فون پر ہی آپس میں رابطہ رکھتے تھے۔ صحاب کو جب پتہ چلا کہ آفاق رونا کو ونی میں دے رہا ہے تو اسے بھی سخت طیش آیا تھا، اور وہ اتنے سالوں بعد حویلی آ گیا تھا صرف اور صرف آفاق کو روکنے کے لیے۔ لیکن آفاق نے اس کی بھی نہیں مانی اور اسے سختی سے ڈانٹ کر بھیج دیا، کیونکہ کچھ دیر بعد حویلی میں اس کے وہی دشمن آنے والے تھے جن سے صحاب اور اس کی فیملی کو وہ بچانا چاہتا تھا۔ وہ سردار تھا اور اس کے فیصلے کے خلاف جانا بہت بڑا جرم تھا، سو ناچار صحاب کو واپس جانا پڑا۔ حویلی میں ان کے قبیلے اور خاندان کے اور بھی چیدہ لوگ موجود تھے۔ چاہے وہ لڑکی ونی میں دے رہے تھے، لیکن خاموشی سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ خاندان کے اہم افراد کو شامل کرنا تو ضروری تھا۔ سب کو رونا سے ہمدردی ہو رہی تھی، اور رونا کو اپنے ہونے والے شوہر سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑوں کے 2 جوڑوں کے ساتھ اس نے کئی ایسی چیزیں رکھ لی تھیں جو اس کے سیلف ڈیفینس میں مدد دے سکتی تھیں۔ اگر شادی نارمل حالات میں ہوتی تو اسے دلہن کی طرح سجایا جاتا، لیکن اب ایسا نہیں کیا گیا۔ اس نے خود ہی نہا کر سادہ مگر خوبصورت سرخ فراک پہن کر ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا۔ لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، جو رونے دھونے کے بجائے ایسے شو کر رہی تھی جیسے اس کی پسند کی شادی ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا رونا؟ ایک لڑکی نے اس سے پوچھا تو وہ استہزائیہ ہنسی۔ نہیں، بلکہ خوشی ہو رہی، اس حویلی سے جان جو چھوٹ رہی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ نگین تو اپنے کمرے میں بند رو رہی تھی۔ باہر سب خاندان والے موجود تھے، سو اسے رونے کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ رونا کے خولا ہی تھی۔ کچھ دیر بعد کئی گاڑیاں لال حویلی کے سامنے آ کر رکی تھیں۔ دولہے کی آمد پر جہاں خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، آج وہیں سوگ منایا جا رہا تھا۔ یامین، بلوچ، عریش اور سلطانہ اپنے ملازمین اور گارڈز کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا استقبال سرد انداز میں کیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف تو خطرناک سنجیدگی تھی۔ عریش کا تو منہ ہی لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی کتنی منتیں کی تھی کہ وہ کسی ونی والی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کی اپنی پسند تھی، لیکن یامین نے اسے بتا دیا تھا یہ داجان کا حکم ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اسے بھی احتجاج ترک کرنا پڑا۔ انہیں مردان خانے کی ایک بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور لال حویلی کے ملازمین انہیں سرو کرنے لگے۔ کچھ دیر میں قاضی صاحب پہنچ گئے جنہوں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے عریش کو اپنے کندھوں پر ایک بھاری بھرکم بوجھ پڑتا محسوس ہوا تھا، جبکہ رونا کا دل ایک بار تھما تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ نکاح کے کچھ ہی دیر بعد یامین، بلوچ اور ان کی فیملی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو نگین بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب اسے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ کون اسے روتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کون نہیں۔ رونا نے کھوکھلی ہنسی کے ساتھ اسے چپ کروانے کی بھرپور کوشش کی اور لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسے پردہ کروا کر باہر لایا گیا تھا۔ لان میں آتے لڑکیوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسود نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا ہاتھ چھوڑنے کو۔ رونا نے خود ہی ہاتھ چھڑوا لیا اور زوہان کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے باپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بچ گئے کزن، شکر کرو، وہ دھیمی آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی، اور زوہان تو حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے؟ لیکن اس نے تو کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ رونا ہے جس سے کچھ بھی چھپانا مشکل ہے۔ رونا گیٹ کے قریب کھڑے اپنے سسرالیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کا باپ اس کے قریب آ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، لیکن وہ دور ہو گئی۔ اب نہیں بابا سائیں، سمجھے میں مر گئی، آپ کو آپ کا بیٹا مبارک ہو، وہ کہہ کر تیزی سے آگے چل پڑی۔
اس نے اپنے آنسو اندر ہی اتار لیے تھے۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ آنے والی ملازمائیں اسے ایک گاڑی کی طرف لے جانے لگیں، تبھی اس کی نظر اس خوبصورت سے لڑکے پر پڑی تھی جو اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے شوہر پر ترس آیا تھا، لیکن ترس کرنے کے علاوہ وہ اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ الوداع لال حویلی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے آخری نظر اس حویلی پر ڈالی جس نے اسے بہت دکھ دیے تھے، لیکن اسے پھر بھی اس سے محبت تھی۔ اسے رشتوں سے زیادہ حویلی چھوڑنے کا دکھ تھا۔ غزنوی اور ڈیرن پسنی کی طرف جا رہے تھے۔ پسنی گوادر کے قریب ایک ساحلی علاقہ تھا جہاں ان کا مال جہاز کے ذریعے پہنچنا تھا۔ انہیں بائی ایئر پہلے گوادر پہنچنا تھا، پھر وہاں سے گاڑی کے ذریعے پسنی۔ پسنی کے مقام پر ہی ایک ویران جگہ پر ان کا ٹھکانہ تھا جہاں بہت سا اسلحہ جمع تھا اور وارث شاہ کی خود ساختہ فوج کو پہنچایا جاتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تھے۔ غزنوی وائٹ شلوار قمیض میں تھا جبکہ ڈیرن جینز شرٹ میں تھا۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہے تھے جب غزنوی کے فون پر بیل بجی۔ وہ فون نکالتا سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ اس نے ابرو سکیڑتے کال پک کی، لیکن دوسری طرف سے کال کٹ گئی۔ وہ ماتھے پر تیوریاں لیے مڑا، تبھی کسی سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون گر پڑا۔ مقابل کے ہاتھ میں بھی پکڑا فون گر چکا تھا۔ اوہ سوری، زرار کہہ کر نیچے جھکا اور دونوں فون اٹھا کر ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ غزنوی نے کچھ کہے بغیر ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور فون پکڑتے آگے بڑھ گیا۔ زرار مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں اس خوبرو شخص سے کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ سروبی پہنچتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ حویلی میں گاڑیاں داخل ہوئیں تو سب میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ملازم حرکت میں آ گئے اور لڑکیاں کھڑکیوں سے اس بد نظیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگیں جو ونی میں لائی گئی تھی۔ رات ہونے کے باوجود حویلی سفید بلبوں سے روشن تھی۔ پوچھ میں گاڑیاں رکیں اور سب باہر نکلے۔ یامین کا چہرہ سپاٹ تھا، عریش کا منہ لٹکا ہوا، جبکہ سلطانہ غیظ و غضب کی عکاسی کر رہی تھیں۔ رونا گاڑی سے باہر نکلی تو ربا اور رویہ کو اس خوبصورت سی لڑکی پر بے اختیار ترس آیا۔ ان کے دل اداس ہو گئے، جبکہ ثنا اور سمن کی آنکھوں میں نفرت تھی، جیسے وہی ان کے بھائی کی قاتل ہو۔ سلطانہ نے پوش میں ہی رونا کے بال پکڑ لیے تھے اور گھسیٹتی اندر لے جانے لگی تھی۔ وہ بے حس بنی فی الحال خود سے لا تعلق تھی، لیکن اس گستاخی کی سزا تو اس نے سلطانہ کو ضرور دینی تھی۔ عریش نے رونا کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تو ہول اٹھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے رونا سے ہمدردی ہونے لگی، لیکن اگر وہ جان لیتا کہ رونا اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے تو کبھی اس سے ہمدردی نہ کرتا۔ زنان خانے میں پہنچ کر سلطانہ نے رونا کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ رونا کے منہ پر جڑ دیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور گال سلگ اٹھا، لیکن وہ ایک قدم بھی لڑکھڑائی نہیں تھی بلکہ خلاؤں میں گھورتی رہی تھی۔ وہاں ملازمائیں اور گھر کی عورتیں سب جمع ہو چکی تھیں اور اس تھپڑ کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ گئی تھیں۔ دیکھو تو صحیح کیسے میک اپ کر کے آئی ہے۔ بی بی تیرے کسی عاشق سے تیری شادی نہیں ہوئی، ونی میں آئی ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میک اپ لگانے کی؟ میرا بیٹا قتل کر کے تم لوگ کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ وہ اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ تکلیف سے رونا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اب میں بتاؤں گی تمہیں بے سکونی کیا ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ میں تمہیں پل پل مار کر لوں گی۔ تمہارا وہ بزدل بھائی تو بھاگ گیا اور تمہارے بے غیرت باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی قربان کر دی۔ وہ اس کے کندھوں اور سر پر مسلسل ہتھڑ مارتی اپنی زہریلی باتوں سے رونا کے دل کو بھی چھلنے کرنے لگی۔ وہ باپ سے جتنی بھی نفرت کرتی لیکن اس کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی تھی۔ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یکدم پوری قوت سے ایسی چیخی کہ سب کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوشی کی ایکٹنگ کرتی گر پڑی تھی۔ سب دم بخود کھڑے تھے۔ سلطانہ کچھ دیر اسے نفرت سے گھورتی رہیں، پھر اسے مارنے کے لیے جھکی، لیکن ربیہ نے اسے روک دیا۔ اب بس کرو سلطانہ، باقی کام بعد میں کر لینا، رات بہت ہو گئی ہے۔ سلطانہ بیگم نے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھیں بند کیے لیٹی رونا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور قسم اٹھائی کہ اس عورت سے ان الفاظ کا بدلہ ضرور لے گی۔ اسے تہخانے میں لے جاؤ، ربیہ نے کسی ملازم سے کہا تھا۔ نہیں، اسے عریش کے کمرے میں بھیجو، سلطانہ بیگم نے کہا تو ربیہ نے اسے گھورا۔ اندر آتے عریش کے قدم بھی ٹھٹکے تھے۔ میں چاہتی ہوں عریش بھی اسے اس کی اوقات یاد دلا دے، اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دے۔ وہ زہر خان لہجے میں بولتی عریش کو ساکت کر گئی تھیں، جبکہ رونا کا دل ذلت کے احساس سے پھٹنے لگا تھا۔
رات کی تاریکی میں ستاروں بھرے آسمان اور نیلے زرد خان کی مدھم نیلی روشنی میں سمندر کی سطح چمک رہی تھی۔ پانی کی لہریں ساحل سمندر پر بنی چٹانوں سے سر پٹکتی پرفسوں سی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا تھا، بلیک جینز پر سفید کالر شرٹ پہنے، ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتی سگریٹ پکڑے وہ ساکت سا سمندر کی سطح پر تیرتے اس جہاز کو دیکھ رہا تھا جو بہت تیزی سے کنارے کے قریب آ رہا تھا۔ تیز ہوا سے اس کے بال ماتھے پر منتشر ہو رہے تھے۔ چٹان سے نیچے 5 جیپیں اور ایک ٹرک کھڑا تھا۔ جیپوں میں اس کے ساتھ لوگ آئے تھے جنہوں نے جہاز سے اسلحہ اتار کر ٹرک میں لوڈ کرنا تھا۔ ڈیرن ان لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے چہرہ موڑ کر غزنوی کو دیکھا۔ وہ بری طرح چونکا تھا، جیسے کسی طلسم سے آزاد ہوا تھا۔ پھر گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلا گیا۔ ڈیرن اسے یک ٹک سا دیکھے گیا۔ کاش وہ اس کی تکلیف دور کر سکتا۔ اس کے دل نے بے اختیار خواہش کی تھی، لیکن کچھ خواہشیں ہمیشہ حسرتیں ہی رہتی ہیں۔ وہ کبھی اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتا تھا، نہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ تو اس کا دوست بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے صرف 2 کام تھے، ایک غزنوی کو اس وقت ہینڈل کرنا جب وہ خود میں نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا اس پر نظر رکھنا۔ اس کی ہر رپورٹ وارث بلوچ تک پہنچانا اس کا کام تھا، لیکن اب اسے اس شخص سے انسیت ہونے لگی تھی، اور وہ ڈر رہا تھا اس کا انجام برا ہو سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا سوچے جا رہا تھا جب غزنوی کی آنکھیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ اپنی آنکھیں مجھ سے ہٹا لو اگر سلامت چاہیے تو، اس نے کش لے کر کہا اور دھواں منہ سے خارج کیا۔ ڈیرن ہنس پڑا۔ تم چیز ہی ایسی ہو، نظریں ہٹانے کو دل نہیں کرتا، وہ شرارت سے بولا۔ غزنوی نے اسے گھورا، اس کا پھر سے کہکا گونجا۔ ایسے نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا، وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ غزنوی نے سر جھٹکا، وہ ایسا ہی شرارتی اور منہ پٹ تھا، اسے ٹوکنا فضول ہی تھا۔ غزنوی کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، ڈیرن نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ اگر کبھی تمہیں میرے بارے میں کچھ ایسا معلوم ہو جو تمہیں ہرٹ کرے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم داجان کے کہنے پر میری نگرانی کرتے ہو، پریشان مت ہو، اس نے کہا۔ لیکن ڈیرن نے لب چبائے۔ وہ سب نہیں جانتا تھا، وہ تو اپنے بارے میں بھی سب نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ڈیرن نے اس سے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایک بات چھپائی ہے۔ اگر جان جاتا تو ڈیرن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بھیج گیا۔ جہاز ساحل پر لگ چکا تھا۔ ڈیرن چٹان سے اتر کر اپنے آدمیوں کے ساتھ جہاز کی طرف چلا گیا، اور غزنوی وہیں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، اس بات سے بے خبر کہ ISI کے ایک سپاہی اس پر دور سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ایک طاقتور لینز والی کیمرے سے اس کی چند تصویریں لے کر پیچھے سینڈ کر دی تھیں۔ عریش جبڑے سختی سے بھینچے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا نکاح یوں اچانک ہو جائے گا، وہ بھی ونی میں آئی کسی لڑکی سے۔ اب وہ فروا کو کیا جواب دے گا؟ وہ اس کی 1 سال سے گرل فرینڈ تھی، اگر اسے یہ بات پتہ چلتی تو دھوکے باز کہہ کر وہ اسے چھوڑ دیتی۔ اس نے یہ بات فروا سے فی الحال چھپانے کا سوچ لیا تھا۔ اسے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس گئی تھی۔ عریش کو یہ سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ جانوروں کی طرح کا سلوک کرے گا، اسے بیوی نہیں بلکہ باندی سمجھے گا، اور اس پر جتنا چاہے تشدد کر لے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ ضمیر نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ اس لڑکی سے چاہے جتنی بھی نفرت کرتا لیکن اسے ٹارچر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کا واحد شخص تھا جس کا دل حساس تھا۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا۔ اس نے ایک پل توقف کے بعد ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتے ہوئے قدم اندر رکھا کہ اچانک ایک افتاد ٹوٹ پڑی۔ نیم واد دروازے پر رکھی پانی سے بری بالٹی اس پر الٹ گئی تھی۔ وہ پورا بھیگ گیا اور منہ بالٹی میں چھپ گیا۔ کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ پھر اسے ساری سمجھ آ گئی کہ اس کی نئی نویلی دلہن کی کارستانی تھی۔ وہ ایسے استقبال پر غصے سے کھولتا بالٹی سر سے اتارے ہوئے آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی قدم پر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ دھڑام سے کمر کے بل نیچے گرا تھا، اس کی ہڈیاں ہل کر رہ گئی تھیں۔ وہ کراتا یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اب اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر زمین پر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہاں تیل گرایا گیا تھا۔ اس کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، لیکن امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے سرخ مرچوں کا پاؤڈر اڑتا ہوا اس کی آنکھوں میں گھس گیا۔ اب کی بار اس کی چیخیں نکلی تھی۔ رونا نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ اس کے دلہے کی دل خراش چیخیں کوئی سن نہ سکے۔
عریش کی آنکھوں میں اتنی سخت جلن ہو رہی تھی کہ وہ آنکھیں کھول بھی نہیں پا رہا تھا۔ آنکھوں کی سفیدی سرخ انگارہ ہو گئی تھی اور پانی بہنے لگا تھا۔ وہ چیختا چلاتا لڑکھڑاتا ہوا اندھوں کی طرح اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگا اور پیچھے سے رونا زور سے ہنسی تھی۔ عریش نے شاور کھول کر نیچے چہرہ کیا، لیکن قسمت میں جیسے آج سارے ہی درد لکھے گئے تھے۔ گیزر کا گرم کھولتا پانی اس کے چہرے کو جلا گیا۔ ایک اور اونچی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے نل کھول کر چیک کیا تو اس کا پانی بھی گرم تھا۔ اس نے سی سی کرتے ہاتھ جوڑ کر گرم پانی بھرا اور کچھ دیر کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر کے آنکھوں میں ڈالا۔ 2-3 بار ایسا کر کے جب اس کی حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو وہ نڈھال سے گہرے گہرے سانس لیتا واش روم سے باہر نکلا اور بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن کو شرر بار نظروں سے دیکھا جو گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ تیش میں آ کر اس کی طرف بڑھا اور گھونگھٹ کھینچ کر پیچھے کیا، لیکن اندر سے دلہن کے بجائے ٹیڈی بیئر نکلا۔ آئی! وہ دانت کچکچاتا مڑا جب اچانک اس کا سامنے ایک چڑیل سے ہو گیا۔ کالی آنکھوں سے بہتا خون، ہونٹوں سے نکلے لمبے دانت، بھیانک سی شکل اور بکھرے بال۔ عریش بس ایک پل ہی اسے دیکھ سکا تھا، اگلے پر چیخ مارتا وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے گرتے دیکھ کر رونا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ بہت محنت کرنی پڑی آپ کے استقبال کے لیے سرتاج۔ وہ عریش کے قریب بیٹھتی اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتی بولی تھی، لیکن آپ نے تو بتایا ہی نہیں میرا استقبال کیسا لگا آپ کو؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے اچھا لگا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ آپ نے کیا سوچا تھا؟ مجھے ونی میں لائی لاوارث لڑکی سمجھ کر تشدد کرو گے اور میں چپ چاپ آپ کے ظلم سہوں گی؟ بھول ہے ہی آپ کی، میں ظلم سہنے والوں میں سے نہیں بلکہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی ایسی جہنم بناؤں گی کہ آئندہ کسی بے گناہ لڑکی کو ونی میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکو گے۔ وہ یکدم سرد لہجے میں بولی تھی۔ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد وہ مسکرائی۔ ارے آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے عریش کے خوبصورت چہرے کو چھوا تھا۔ وہ اچھا سمجھ گئی، کہیں آپ مجھ سے شرما تو نہیں رہے؟ وہ سر ہلا کر اندازہ لگاتی ہنس پڑی۔ ہائے میرا شرمیلا دلہا کتنا پیارا ہے نا؟ وہ تمسخر سے بولی تھی۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا اور پیارا ہونا چاہیے، آخر شادی ہے آج آپ کی، روکے میں آپ کو میک اپ کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھی اور اپنا میک اپ کا سامان اٹھا لائی اور اسے دلہا سے دلہن بنا دیا۔ اب آیا نا آپ پر اصلی روپ، چلے آپ جاگیں گے صبح تو خود کو دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ اس نے کہتے ہوئے اٹھ کر میک اپ کا سامان سوٹ کیس میں رکھا اور بے ہوش کرنے والی سپرے لا کر عریش کے ناک کے قریب نوزل دبا دی۔ اب آپ کی ساری رات سکون سے گزرے گی اور میری بھی۔ وہ عریش کو زمین پر سلا کر خود بڑے مزے سے بیڈ پر جا کر سو گئی۔ جس اڈے پر اسلحہ پہنچایا گیا تھا وہاں آرمی کا ریڈ ہوا تھا۔ غزنوی تو اسلحہ لوڈ ہونے کے ساتھ ہی کوئٹہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ ڈیرن نے اپنی نگرانی میں اسلحہ اڈے کے گودام میں رکھوانا تھا۔ اسی کے ذریعے ایجنسی اس اڈے تک پہنچی تھی اور فوج کا چھاپا وہاں پڑ گیا تھا۔ وہاں 5 لوگ موجود تھے، 4 مارے گئے تھے اور یہ ایک پکڑا گیا۔ ڈیرن کو یہ پتہ چلا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وارث نے اب اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ اس نے غزنوی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بھی بند تھا۔ وہ گھبرا کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ کچھ ہی دیر میں اسے وارث کے اسسٹنٹ کی کال آ گئی تھی، مطلب خبر وارث تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس کی خیر نہیں تھی۔ اس نے تھوک نکلتے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف وارث تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ وارث کی سرد خطرناک آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ ڈیرے پر پہنچو، وارث نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وارث کسی دیو کی طرح اسے خوفزدہ کر چکا تھا۔ شاہی محل کی طرح کی اس حویلی میں اگلی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ ملازموں کی چہل پہل جاری ہو چکی تھی۔ کچن میں بنتے ناشتے کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی۔ رویہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی اور رباح کچن ٹیبل پر بیٹھی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کے جتن کر رہی تھی۔ وہ نیند کی بہت پکی تھی۔ جاگنے کے گھنٹہ بعد تک بھی اس پر سستی چھائی رہتی تھی۔ اس مہارانی کو تو کوئی اٹھا کر لاؤ، بڑا آرام کر لیا رات بھر۔ وہ جو جھولتی ایک طرف جھک رہی تھی، سلطانہ کی کڑک آواز پر یکدم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہاں اس وقت کوئی ملازمہ فارغ نہیں تھی۔ کچھ صفائی میں مصروف تھیں تو کچھ ناشتہ بنانے میں۔ جاؤ ربا، زرمین نے اپنی بیٹی سے کہا۔ وہ کچھ بولے بنا اٹھ گئی۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن عریش ادا اچھے تھے، وہ اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ وہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی عریش کے کمرے کے سامنے آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی۔
रोना की एक आंख नीली थी और होंठ फटा हुआ था। गर्दन पर सुर्ख निशान था। चेहरे पर अजियत के आसार थे जो जाहिर था असली तो थे नहीं। ऐसा मेकअप करने में भी उसे काफ़ी देर लगी थी। ताई जान आपको बुला रही हैं। रुबा ने बमुश्किल पैगाम दिया। उसे अरीश से ये तवक्को नहीं थी कि वे गुनाह लड़की पर इतना जुल्म करेंगे। रोना सर झुकाकर उसके साथ चल पड़ी। रुबा को उस पर बहुत तरस आया। उसे समझ ना आया उसे कैसे तसल्ली दे। रास्ते में हर मुलाजमा ने रोना को रुककर अफसोस से देखा था। वो किचन में पहुंची तो सुल्ताना के सिवा सबके दिल दहले थे, जबकि सुल्ताना के दिल में ठंड पड़ी थी। निकल गई हवा सारी, उसने तंजिया लहजे में कहा। रोना को बहुत जिल्लत महसूस हुई। हवा तो मैं तेरी निकालूंगी, देखना तुम। रोना दिल ही दिल में बोली थी, अरीश ने भी साबित कर दिया वो मेरा बेटा है। सुल्ताना ने गरूर से कहा, सही कहा मोटी, उसकी तरह की हालत करूंगी तेरी भी। रोना ने दांत कचकचाए। इसे किसी काम पर लगाओ, मुझे सारा दिन ये सुकून में नज़र नहीं आनी चाहिए। वो कहकर किचन से बाहर चली गई। भाभी यहाँ बैठे। रुबा ने रोना को थाम कर एक कुर्सी पर बिठाया। रोना ने रुबा का नाम अपने दुश्मनों की लिस्ट से निकाल दिया। उसने रवीहा की जानिब देखा। रवीहा उसे पानी का ग्लास पेश कर रही थी। तुम भी बच गई। रोना ने सोचते हुए ग्लास पकड़ लिया। बच्चे दिल छोटा मत करना, औरतों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। तुम्हें अजीम औरतों की तरह साबित कदम रहना है। हमसे जितना होगा तुम्हारा साथ देंगे। ज़रमीन उसे बहुत नरमी से समझाने लगी। रोना की आंखें फरते जज्बात से भर गईं। इतने प्यार से तो कभी किसी ने उससे बात नहीं की थी। माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली और उससे गाफिल हो गया। सौतेली माँ ने रिवायात बरकरार रखते हुए उससे बुरा सलूक किया, लेकिन कुछ अच्छा उसने भी नहीं किया। वो भी पूरा बदला लेती थी। बचपन में तो बदला ना ले पाती, लेकिन लड़कपन में आती उसका दिमाग इतना तेज़ हो गया कि अपनी जहानत से सौतेली माँ की ताकत को मात देती। वो उसके बाप से शिकायत करती, लेकिन वो उन्हें भी चक्कर दे देती। एक दफ़ा तो मासूमा ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी थी। उसके बाद काफ़ी सुकून हो गया था, लेकिन कभी न कभी मासूमा मायदे की खिलाफ वर्जी कर देती तो रोना भी मैदान में आ जाती। इस हवेली में जहाँ वो वनी में आई थी, उसे तवक्को भी नहीं थी कि कोई उसके साथ प्यार के साथ बात करेगा। उसे अब यकीन हो गया था कि खुदा ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो हर मुश्किल में उसकी मदद करेगा। वो फिर उस बंगले के सामने मौजूद था जिसमें उसका सुकून था। गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी करके वो अंदर आ गया था। चौकीदार ने उसे देखते ही गेट खुला छोड़ दिया। सामने ही वो लॉन में नज़र आ गई थी। बाउंड्री वॉल के साथ बनी क्यारियों में लगे सुर्ख फूलों के पास बैठी हुए गुलाब को छूते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका नीम रुख वाज़े था। बालों ने उसके आगे गाल, कंधों और कमर को ढांप रखा था। उसकी सफ़ेद फ्रॉक सब्ज़ घास पर बिखरी हुई थी। वो मंजर इतना खूबसूरत था कि गजनवी कई पल वहीं साकित खड़ा उसे देखता रहा था। फिर इर्द गिर्द का ख्याल करके ख़ुद को संभाल गया और एक मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर आ बैठा। उसका रुख दिलावेज की ही तरफ था। वो अपनी दुनिया में इतनी गुम थी कि उसकी आमद के बारे में जान ही न सकी। फूलों को सहलाते हुए न जाने उनसे कौन सी बातें कर रही थी। तभी उसे सिगरेट की बू महसूस हुई तो उसके दिल को धड़का लगा। अल्लाह नहीं प्लीज़। उसने खड़े होते पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल एकदम से डूब गया। उसके करीब ही तो था, अपनी सर्द आंखें उसी पर टिकाए सिगरेट पीता हुआ। वो बेख्तियार दीवार का सहारा ले गई। करीब आ। उसके होंठ हिले। दिलावेज का दिल कांपा। वो थूक निगलती डगमगाते कदम उठाती उसके करीब आने लगी। बैठ जाओ। वो जब कुर्सी के करीब पहुंची तो वो बोला। वो नीचे बैठने लगी, लेकिन वो टोक गया। चेयर पर उसने पहली दफ़ा उसे टोका था। एक पल को उसकी नज़रें हैरत से उस पर उठीं, फिर वो मरे मरे अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। वो एक कश लेते उसकी लरजती पलकों को देखने लगा और उसका सुर्ख चेहरा देखने लगा। वो क्या सोच रही थी, उसके एहसासात इस वक्त क्या थे, गजनवी को उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो बस उसे देखता खुद को बेसुकूनी से दूर रख रहा था। दिलावेज का डर और झिझक उसके चेहरे से वाज़े थे, लेकिन ये गजनवी के दिलचस्पी का बायस थे। वो नाजुक सी डरपोक लड़की उसके लिए पेन किलर थी जो उसके हर दर्द की दवा थी। सलाम साईं। दफतन एक आवाज़ पे वो दोनों चौंके। वो दिलावेज की माँ लाइबा थी। हमेशा की तरह साड़ी में मलबूस, चेहरे पर ओवर मेकअप किए, खुद को अपनी उम्र से कम साबित करने की कोशिश करती हुई वो कहीं से भी दिलावेज की माँ नहीं लगती थी। वो फिदा होती नज़रों से गजनवी को देख रही थी। गजनवी ने बमुश्किल दिलावेज से नज़रें हटाकर उसे देखा जो चापलूसी से मुस्कुरा रही थी। सहम गई। वो आपके लिए कोई ड्रिंक लाऊं? उसने गड़बड़ा कर तेज़ी से पूछा। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर।
وہ ناگواری سے کہتا دلاویز پر ایک نظر ڈال کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کرسی کی پشت پر رکھ گیا۔ لائبہ اپنی بے عزتی پر شرمندگی سے منہ بناتی پلٹ گئی، جبکہ دلاویز کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی تھی۔ آپ میری ماں سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ نہ جانے اس نے یہ کیسے کہہ دیا تھا، وہ خود بھی نہیں جان سکی تھی۔ اس کی آواز غزنوی بمشکل سن سکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈر کے سر جھکا گئی، شاید پہلی بار وہ اس کے سامنے بولی تھی۔ غزنوی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا غصے بھرا روپ بھی غزنوی کو بھایا تھا اور اس کی آواز نے اس کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ کیسے؟ اس کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو چکا تھا اور آواز سرد تھی۔ دلاویز سختی سے آنکھیں بھیج گئی۔ بولو۔ وہ کچھ لمحوں بعد بولا تو دلاویز لب چبانے لگی۔ میں اپنی ماں کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی کانپتی آواز غزنوی کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کئی پل ایسے ہی گزر گئے، پھر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ دلاویز نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اس پر ایک غلط نظر ڈالے بغیر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس کے دل نے سوال اٹھایا۔ ہوتے رہے، مجھے کیا؟ دماغ نے سکون سے جواب دیا۔ دوسری جانب غزنوی اپنی گاڑی میں بیٹھتا فون نکال کر آن کرنے لگا تھا، جو کل سے آف پڑا تھا۔ ایئرپورٹ میں جب فون گرا تھا اس نے آن کر کے چیک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اب آن کیا تو سینسر پر شہادت کی انگلی کا پرنٹ لگانے سے فون اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تبھی اس فون پر کال آئی۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہیلو، میں زرار بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پریشان سی آواز آئی۔ کون زرار؟ اس طرف سکون ہی سکون تھا، وہی جو کل ایئرپورٹ پر آپ سے ٹکرایا تھا۔ ایکچولی ہمارے فونز ایکسچینج ہو گئے ہیں، میں نے غلطی سے آپ کا فون لے لیا اور آپ کو اپنا دے دیا۔ ہمارے فون سیم ہیں تو غلط فہمی ہو گئی، زرار نے وضاحت دی۔ اوہ، تو تبھی اس کا فنگر پرنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بس ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ زرار نے تعجب سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کتنا لاپرواہ شخص تھا۔ کل فون بدلے تھے اور اس نے ابھی تک فون آن کر کے چیک نہیں کیا تھا۔ اس نے کل سے کتنی ہی کالز کی اپنے نمبر پر، ہر دفعہ یہی کہا گیا کہ آپ کا ملایا گیا نمبر اس وقت بند ہے۔ ابھی کال لگی تو اس نے شکر کیا تھا۔ پھر فون کیسے لوٹانے ہیں؟ کیوں نہ ہم کہیں ملیں؟ آپ ایسا کریں، الفاروق ریسٹورنٹ آ جائیں، میں آپ کا وہیں انتظار کروں گا۔ اوکے زرار، ضرور، تیزی سے بولتا وہ اس کا جواب سنے بغیر کاٹ گیا۔ اب کی بار غزنوی نے فون کی اسکرین کو گھورا تھا۔ عریش کی آنکھ کھولی تو اسے اپنی آنکھیں انگارہ محسوس ہوئی تھیں۔ سارے وجود میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور خود کو زمین پر پا کر اسے الجھن ہوئی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر سیدھی آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر پڑی۔ وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ تبھی رات کمرے میں داخل ہونے کے بعد کے سارے منظر اس کے ذہن سے گزرتے چلے گئے۔ اس کا اشتعال سے برا حال ہو گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی جرأت کر سکے گا۔ پھر کیسے ایک چھٹانگ بھر لڑکی نے اسے اپنے اشاروں پر نچایا۔ اسے شدید توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کا قتل کر دے۔ کہاں تھی وہ؟ یہ سوچ آتی اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ ظاہر تھا وہ اپنی شامت بلوانے کے لیے یہاں تھوڑی ہونی تھی۔ اس نے گردن اکڑائی، لیکن پھر آئینے میں اپنی شکل پر نظر پڑتے ہی بے اختیار شرمندہ ہوا اور واش روم گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کڑکڑاتے سوٹ میں مردانہ حلیے میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جس نے اسے دیکھا اس نے سمجھ لیا وہ سخت غصے میں ہے۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بنا اس آفت کی پڑیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے تو ٹھیک سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سامنے سے آتی ربا کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ عریش کی آواز پر وہ اپنی دھن سے چونکی۔ کون لڑکی؟ وہی ونی والی۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ ایسی ہوتی ہیں ونی والی لڑکیاں؟ وہ تو لانڈری حال میں۔ ربا نے اس کے تیور دیکھتے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی رونا مزید اس کے زیر عتاب آئے، لیکن وہ معصوم کیا جانتی تھی زیر عتاب کون تھا۔ عریش اس کے اشارے پر اس طرف جانے لگا، تبھی وہ بول پڑی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ادا سائیں۔ وہ دکھ سے کہتی بھاگ گئی اور وہ تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیسی امید نہیں تھی اسے؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر دماغ پر زور دیا، پھر سر جھٹک کر لانڈری ہال کی طرف گیا، لیکن وہاں صرف ملازمائیں تھیں۔ اسے دیکھ کے الرٹ ہو گئیں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ سمجھ گئی وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ جی وہ کچن میں ہے، ملازمہ نے بتایا تو وہ جھٹکے سے مڑا اور کچن میں آیا۔ رونا سنک کے سامنے کھڑی ڈھیر سارے برتنوں کو دھو رہی تھی۔
بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر حجاب کی صورت دوپٹہ باندھے، ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ ٹھٹکا، پھر اگلے ہی لمحے تیش میں بڑھا اس کی جانب بڑھا، اس کا نازک سا بازو پکڑ کر اپنی طرف پلٹا۔ ہوئی، وہ ہلکی سی چیخ مارتی سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بدتمیز چڑیل چھپکلی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، لیکن رونا کو اس کے صرف لب ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی۔ راج جو تم نے کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، وہ کہتا اس کا بازو دبوچے کمرے میں لے جانے لگا۔ ایک منٹ، رونا نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور دوپٹہ ڈھیلا کرتے کان سے ہینڈ فری اتارے۔ وہ سویٹر کی جیب میں فون ڈالے دوپٹے کے نیچے سے ہینڈ فری کے ذریعے اونچی آواز میں گانے سن رہی تھی۔ وہ منہ کھول گیا۔ سائیں ذرا دوبارہ بولیے گا، میں نے سنا نہیں، اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے کہا تھا۔ وہ تو حیران تھا کہ وہ ونی میں آئی تھی۔ یہ تم ونی میں آئی ہو یا اپنے باپ کے گھر؟ باپ پر بات نہ لائیں سائیں، کوئی اور بات کریں۔ وہ بظاہر بڑے پرسکون لہجے میں بولی تھی، لیکن اس کے لہجے کا سرد پن وہ محسوس کر گیا تھا۔ حیرت تھی کہ وہ باپ کے لیے احساس ہو رہی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا۔ ہمارا ایسا تعلق نہیں کہ کوئی اور بات کروں۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے نہیں آئی، ونی میں آئی ہو۔ مطلب سمجھتی ہو ونی کا؟ میں ونی کا مطلب بدل دوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی تو وہ استہزائیہ ہنسا۔ تم اکیلی لڑکی کیا لڑو گی؟ ہاں، تمہیں اب میں بتاؤں گا مرد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ خود کی نظروں میں ہی گر جاؤں گی۔ اس کی ماں نے تو کل ہی اسے کہا تھا کہ اس کی اوقات یاد دلائے، لیکن اس نے اس لڑکی سے ہمدردی کی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ سوچ کر سرخ ہوا تھا۔ اس نے اب ارادہ کر لیا، وہ اسے بدلہ لے کر رہے گا۔ کول ڈاؤن سائن، کچھ بھی کرنے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں۔ رونا نے فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہ اس کی تصویر تھی، میک اپ کیے بند آنکھوں سے زمین پر پڑا وہ کوئی خسرا لگ رہا تھا۔ اگر آپ نے کچھ بھی کیا، یہ تصویریں میں سوشل میڈیا پر شیئر کر دوں گی۔ میں ان پکس کا بیک اپ بھی بنا چکی ہوں، سو ڈونٹ میس ود می۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اس کا دل کیا ابھی اس کی پتلی سی نازک گردن مروڑ دیں۔ نہ سائیں، غصہ نہیں، دیکھیں سب متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ پیچھے اشارہ کرتے بولی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، 3 ملازمائیں دروازے سے باہر کھڑی جھانک رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کھسک گئی۔ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تمہیں کمرے میں دیکھوں گا۔ وہ دانت پیستا پلٹ گیا۔ ضرور، انکار کس نے کیا ہے؟ اس کی متبسم آواز عریش کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ اس کی مسکراہٹ میں زہر محسوس کر سکتا تھا۔